ہم نے یونس کی دعا قبول کر لیا. ہم ایسے ہی مدد کرتے ہیں. ہماری مدد ہمارے بندوں پر ایسے ہی آتی ہے. جب بھی میرے بندے مجھ پر بھروسہ کر کے اپنی مصیبتوں میں مجھے پکارتے ہیں, میں یقیناً ان کی مددیں کرتا ہوں. جاؤ میرے یونس کو حفاظت کے ساتھ کنارے اگل دینا. اللہ تعالیٰ سورہ صافات میں بیان کرتا ہے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اگر میرا بندہ یونس مچھلی کے پیٹ میں ہم کو نہ پکارتا, ہماری مدد کا سوال نہ کرتا, قیامت کی صبح تک ہم اسے مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیتے, کبھی وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر نہ نکلتا. لیکن ہمارے بندے یونس نے ہماری مدد طلب کی اور ہم نے ہمارے بندے یونس کی مدد فرمائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وکان حقا علینا نصر المؤمنین. وقال اللہ تعالی فی موضع آخر ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. محترم دینی اور اسلامی بھائیوں, عزت معاب پردہ نشی میری ماں اور بہنوں, آج 25 جولائی 2025 بروز جمعہ بشتیوں کی اس محلے کی, جے پور کی سب سے قدیم اہل حدیث مسجد, جسے چھوٹی مسجد اہل حدیث کہا جاتا ہے, آج اس مسجد میں آپ لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کافی مسرت ہو رہی ہے. اور اس مسجد کے اندر بڑے بڑے اکابر علماء نے دین کی خدمت کی ہے. 100 سالہ پرانی یہ مسجد, جس میں آج اللہ کی توفیق سے مجھے آپ لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے واقعی میں بہت دلی مسرت ہو رہی ہے. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا میں شکر ادا کروں گا, جس نے مجھے صحت و عافیت سے آپ لوگوں کے سامنے لا کر بٹھایا. اس کے بعد یہاں کے جماعت و جمعیت کے ذمہ داروں کا ممنون و مشکور ہوں, جنہوں نے اس پروگرام کو ترتیب دے کر آج کی اس محفل کو انعقاد کیا. ہمارے جے پور کے شہری جمعیت کے جو امیر محترم ہیں, جماعت کے جو صدر ہیں عبدالرحیم صاحب, ماشاءاللہ میرے بڑے ہی چہیتے اور بڑے ہی قدردان ہیں. اللہ سے دعا گو ہوں اللہ ان کی صحت میں عمر میں برکت عطا فرمائے, مزید دین کی خدمت کی اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے. مجھ سے پہلے ہمارے نوجوان عالم دین آپ کے سامنے منہج کے تعلق سے بڑی بہترین باتیں پیش کر رہے تھے. منہج سلف اور جماعت اہل حدیث کا عقیدہ توحید, یہ اللہ کی سب سے عظیم نعمت اور اللہ کی عظیم دولت ہے. اس کائنات کی سب سے انمول تحفہ ہے اللہ کی جانب سے. آج اس پروگرام میں مجھے آپ کے سامنے جس عنوان پر کہنا ہے وہ ہے اللہ کی مدد کب آئے گی. اللہ رب العالمین کی مدد مومنوں کے ساتھ لازم ہے.
جیسا کہ اللہ نے سورہ روم کی 47ویں آیت میں فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں پر ہماری مدد لازم ہے. اللہ کی مدد مومنوں پر حق ہے، لازم ہے. لیکن کون سے مومن؟ نام کے مومن نہیں، کام کے مومن. آج ہم میں اکثر و بیشتر 90% نام کے مومن ہیں، نام کے مسلمان ہیں، کام کو مومن نہیں ہے. سورہ آل عمران 139 نمبر آیت، 139 نمبر آیت میں اللہ نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اے میرے بندوں، میری بندیوں، اے انسانوں، اے جناتوں، مت گھبراؤ، غم مت کرو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم پکے مومن ہو کر زندگی گزار لو. اس آیت میں جو لفظ ان ہے وہ شرطیہ والا ہے. اگر آپ مومن بن کے رہو گے، نہ آپ کو غم اللہ دے گا، نہ آپ کو کوئی ڈر اور خوف اللہ دے گا. مومنانہ کردار چھوڑ دو گے، ڈر بھی ملے گا، خوف بھی ملے گا، اور آپ کے لیے غم بھی ملے گا. دنیا میں ذلت ملے گی، آخرت میں عذاب ملے گا. شرط مومنانہ زندگی. اب مومنانہ زندگی کسے بولتی؟ سچ بولنے والے، امانت کو پورا کرنے والے، وعدے کی پاسداری کرنے والے، توحید پر چلنے والے، نمازوں کی پابندی کرنے والے، روزوں کی پابندی کرنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، صدقہ خیرات کرنے والے، اللہ کی حمد و ثنا، صبح و شام کے اذکار، روزمرہ کی دعائیں پڑھنے والے، اور اللہ کے لیے حج عمرے کرنے والے، اللہ کے لیے جینے والے، اللہ کے لیے مرنے والے، ان کو بولتی مومنہ. آج ہمارے اندر اللہ کے لیے جینے والے کم، اپنے اپنے جورو بچوں کے لیے جینے والے زیادہ ہو گئے. صحابہ اللہ کے لیے جیتے تھے، اسی لیے اسلام لانے کے بعد کوئی اپنے گھر سے ہجرت کر جاتا ہے، باپ بیٹے میں جدائی ہو جاتی ہے، میاں بیوی میں بھی جدائی ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ مکے والے اتنا مارتے ہیں صحابہ کو، اتنا ظلم کے پہاڑ توڑتے ہیں. آج ہم میں اور آپ میں اگر ہوتے، بستی چھوڑ کے بھاگ جاتے. لیکن صحابہ ڈٹے رہتے، جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا ڈٹے رہتے ہیں، ظلم سہتے رہتے ہیں، اللہ کی مدد کا انتظار کرتے رہتے. نبی کا حکم آتا ہے، چلو اب ہجرت کرو. حبشہ کی جانب پہلی ہجرت، حبشہ کی جانب دوسری ہجرت، مدینے کی جانب تیسری ہجرت. جب ہجرت کا موقع ملا، کوئی صحابی اپنی بیوی بچوں کو مکے میں چھوڑ کر تنے تنہا نکل پڑتے، کوئی صحابی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر تنے تنہا مدینے کی جانب ہجرت کر بیٹھتے، کوئی صحابی اپنی زندگی بھر کی کمائی پونجی لے کر ہجرت کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں تو مکے والے ان کو تھام کر کہتے ہیں جانا ہے جاؤ، لیکن یہاں کی کمائی پونجی تو دے کے جاؤ. ارے یہ دولت چاہیے، یہ پیسہ چاہیے، یہ لو پیسہ ایک جھٹکے میں. ارے نہیں بھائی، میں نے کمایا اور میں نے جمایا، میری محنت کی پونجی ہے، میں پورا کیوں دوں؟ کوئی ڈسکس نہیں. دولت چاہیے، یہ لو. ایک جھٹکے میں دولت کی قربانی، بیوی بچوں کی قربانی، ماں باپ کی قربانی. کیوں؟ جینا ہے ان کو اللہ کے لیے، مٹنا ہے ان کو اللہ کے لیے. اسی لیے اللہ ان کی یہ قربانیاں دیکھ کر فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ سے راضی. ایسا نہیں ملا یہ ٹائٹل. بڑی قربانیوں کے بعد اللہ صحابہ صحابیات کو دیا. لیکن ہم کیا چاہتے ہیں؟ بغیر دین کا کام کیے، بغیر نمازاں پڑھے، بغیر سچ بولے، وعدے میں خلاف ورزی کر کے، امانت میں خیانت کر کے، اور اپنے چہرے کے داڑیاں منڈا کے، سود کے پیسے کھا کے، رشوت کے پیسے کھا کے،
लड़के होकर लड़कियों से गलत रवाबित रखकर, लड़कियां लड़कों से नाजायज जिना के कांटेक्ट रखकर हम ये चाहते हैं अल्लाह की मदद आ जाए। कहां से आएगी? कौन से दरवाजे से आएगी? कौन सी खिड़की से आएगी अल्लाह की मदद? एक नंबर के नालायका हमें। माफ करना, क्या मौलाना ऐसा बोलते ना? अरे ऐसा ना बोलूंगा, जब जमाना ऐसा चल रहा है तो ऐसा ही ना बोलूंगा। अच्छे को गलत, सही को गलत बोलना, गलत को सही बोलना नहीं आता। सही को सही, गलत को गलत। आज हम कितने नमाज के पाबंद हैं बताइए जरा। जैसे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन नमाज की पाबंदी करते थे, क्या हमारी जिंदगियों में वो नमाज की पाबंदी है? नहीं। दिन में एक नमाज, दो नमाज, तीन नमाज बहुत हो गया। ना फजर ना इशा, फजर गुल इशा गुल, एक दो तीन, वो भी अपनी मर्जी से। सो गए हजरत, खाना खा के असर भी चली गई, मगरिब भी चली गई। रात में 12 बजे सो जाएंगे, मोबाइल देखते देखते, इंटरनेट के वीडियो देखते देखते फजर गुल, फजर चट, सीधा दुकान ऑफिस जाने के लिए 10 बजे उठेंगे बादशाहों की तरह। नबी ने क्या फरमाया? मेरी उम्मत के मुनाफिक ये दो नमाजें पढ़ नहीं पाएंगे। पक्के मुनाफिक है मेरी उम्मत के ये लोग, नाम के मुस्लिम होंगे लेकिन इनका ईमान नहीं होगा। मुनाफिक है एक नंबर के, जो फजर नहीं पढ़ पाएंगे, इशा नहीं पढ़ पाएंगे। आज हमारी जिंदगी अधकच्चे मुसलमान होकर न इधर के न उधर के, बीच में हदर के, जबकि अल्लाह क्या फरमा रहा? सूरह बकरा 208 नंबर आयत, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ईमान वालो, मुकम्मल इस्लाम में दाखिल हो जाओ, शैतान की पैरवी ना करो, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। मुकम्मल इस्लाम में आओ बोल रहा अल्लाह। मुकम्मल बोले तो कंप्लीट इस्लाम में अंदर आ जाओ। आज हमारा एक कदम दुनिया में, एक कदम दीन में। 5 वक्त की नमाजा में या तो 2 नमाजा पढ़कर 3 नमाजा चट, या 3 नमाजा पढ़ के 2 नमाजा चट। हम में के बाज लोग दाढ़ियां रखे वाले, बस दाढ़ियां मुंडाइस वाले, बस सच बोलने वाले, बस झूठ बोलने वाले, बस तौहीद परस्ता, बस बिदातियां, बस कलमा को डायरेक्ट मुशरिका, शिरक करने वाले। अरे कई कर रही भैया, हमें कौन सा भी गलत नहीं कर रहे। हमारे बाबा से चलने का रहा, हमारे अम्मा से चलने का रहा, हमारे नाना पढ़नाना से चलने का रहा, हमारे खानदान में चलने का रहा भैया। तो तुम्हारे बाबा, तुम्हारे दादा, तुम्हारे पड़दादा, लक्कड़ दादा, सक्कड़ दादा, पैगंबर, जद्दे पैगंबर थे क्या? बाबा दादा करे सो इस्लाम नहीं होता, कुरान हदीस में है सो इस्लाम है। हम में से कितने ऐसे नालायक नहीं हैं? आधे मुसलमान, आधे मुनाफिक, आधे मुस्लिम, आधे काफिर। फिर कहां से जी आएगी अल्लाह की मदद? कैसे आएगी अल्लाह की मदद? स्कूल के छुट्टियों का जमाना आ गया, ठुकाले के छुट्टियों का जमाना आ गया। जैसे छुट्टियां हैं, अब क्रिकेट के डिपार्टमेंट वाले IPL क्रिकेट शुरू कर देते हैं। खाली बैठे रहेंगे, अब इन खाली औकात में IPL का मैच शुरू करो। IPL क्रिकेट क्या शुरू हो गया? हमारे नौजवान एक जोहर के बाद असर के करीब से ये मैच शुरू होता है, देखते बैठ जाते हैं। असर की नमाज भी गई, मगरिब की नमाज भी गई, इशा की नमाज भी गई। जर्रा बराबर परवाह नहीं है हमारे नौजवानों को। कौन सी नमाजें तर्क करके हम ये बेकार का मैच देखते बैठे, होश नहीं है। अरे सीने में ईमान होगा तो ना भाग कर आएगा मस्जिद को। ईमान ही नहीं है, बेईमान का हिंका कॉलेज का हवा खा लिया और असरी तालीम का मिजाज अपने अंदर रख लिया। दीन की मिजाज ना बचपन से लिया, दीन की ना अहमियत मालूम है, नमाज की ना कदर है, अल्लाह और उसके रसूल से ना मोहब्बत है। कहां से नमाज पढ़ेगा?
اب گھر میں صبح سے شام تک بڑوں کو دیکھو, بڑی LED ٹی وی میں کوئی پروگرام, ٹی وی کے, فلموں کے, سیریل کے, ناچ گانوں کے, ڈی جے باجے سب دیکھتے بیٹھے رہتے ہیں اور کہتے مولانا ہمارے گھر میں برکت ہی نہیں. کاما کر رہی پورے ابلیساں کے, خبیثاں کے, شیطاناں کے, مردوداں کے, اور بول رہی برکت ہی نہیں. کہاں سے آئے گی برکت؟ کہاں سے آئے گی؟ ڈی جے باجے, ناچ گانے, فلم, سیریل صبح سے شام تک چلتا رہے گا. گھر کا کوئی بڑا چھوٹا نماز نہیں پڑھے گا, قرآن نہیں پڑھے گا. کون سے دروازے سے آئے گی اللہ کی رحمت, اللہ کی نصرت, اللہ کی مدد؟ اور ہمارے نوجوان صرف IPL کرکٹ کے حد تک نہیں, اب کرکٹ کا میچ چلا گیا, کسی نے جیت لیا, کوئی ہار گیا, ہارنے والے کو انعام ملے گا, جیتنے والے کو کپ ملے گا, جو ملے گا میچ والوں کو ملے گا, آپ کو کیا خاک ملے گا؟ ہمارے نوجوان بیٹ لگاتے ہیں, بیٹنگ, جوا, سٹا بازی, یہ جیتے گی وہ ہارے گی, اتنے لاکھ روپے, اتنے ہزار روپے. اللہ اکبر. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ, اے میرے نبی آپ سے لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں, بتائیے کہ اس میں نفع بھلے ہی آپ کو نظر آتا ہوگا, لیکن یہ بہت بڑا گناہ ہے, اسم کبیر, بہت بڑا گناہ ہے یہ شراب اور جوا. ظاہری طور پر آپ کو بھلائی نظر آتی ہوگی, ظاہری طور پر نفع آپ کو دکھتا ہوگا, لیکن اللہ نے جوئے میں, رشوت میں, سود میں کبھی اللہ برکت نہیں رکھا. ستیہ ناس ہو کے رہو گے, 100% گارنٹی ہے اس بات کی. برباد ہو کے رہے گا وہ شخص جو جوا بازی میں گرے گا. آج کل آن لائن سے موبائل والے جوئے سٹا بازی آ گئے, وہ جنگلی رمی, ایسے ویسے گیم وغیرہ. اب 50 روپے کی لاٹری لگاؤ, 5000 جیت گیا. اب کون سا بھی ویڈیو ہم اوپن کرنے سے پہلے ایک 5 سیکنڈ شیمپل دکھاتا ہوں, وہ 5 سیکنڈوں میں بتا دیتا, انہیں 50 روپے کی لاٹری ڈالا تو 5000 جیت جاتا. چیخو ممڑا مار کو کیسا جیتے, خالی جیتنے والے کا ویڈیو ایک کچھ بتاتا سیمپل, ہار کو, برباد ہو کو, سر منڈالے کو, برباد اٹھ لے گیس والے کے ویڈیو نہیں بتاتا. جو شخص 50 کی لاٹری لگا کے 5000 جیت گیا, آگے چل کے کتنے بڑے کھڈے میں گر کے پوری گھر, جائیداد, گاڑی, بنگلہ بیچ کے ستیہ ناش ہو گیا, وہ ویڈیو نہیں بتاتا, وہ نہیں بتاتا. اس کا چسکا دکھا کے اسے مسکا لگاتا, بیٹے آجا تو بھی کود جا اس میدان میں. کیا کما رہا روزانہ صبح سے شام تک, 100 روپے, 50 روپے, 1000 روپے, ایک بار لاٹھی لگا, دیکھ 5000 کیسا جیتتا. انہیں بھی لگاتا, شیطان اسے ایک بار 2 بار جتاتا اور چوکے چھکے لگا کو بتاتا, دیکھ رہے ایسا ہی میچ کنٹینیو رکھیں گا, چند بالوں میں سنچری مار لیتا, چند ہی دنوں میں مالدار ہو جاتا. اب لے چسکا لگ جاتا حرام خوری کا, اور اتر جاتا حرام خوری میں. سارا گھر کا مال, سارے گھر کے زیورات بیچ کے, یہاں تک کہ گھر گروی رکھ کے, گاڑیاں بیچ کے, آنگ جسم پہ کے سارے انگوٹھیاں, واچ, یہ سب بیچ کے, یہاں تک کہ ستیہ ناش اٹھ لگ جاتا. ہمارے نوجوان ایسے اس میں ہیں. آج کے زمانے میں اللہ کے نبی بیان فرماتے قرب قیامت کا یہ زمانہ ہے, جیسے ہی قیامت قریب آئے گی لوگوں کے اندر عیاشی فحاشی بڑھتی جائے گی, لوگ زناکاری عام کر لیں گے, شراب کو نام بدل کر پانی کی طرح پئیں گے, حرام خاری عام ہو جائے گی, قتل و غارت گیری عام ہو جائے گی, فتنے فساد زیادہ ہو جائیں گے. فتنے ایسے اتریں گے, آسمان سے ایسے اتریں گے جیسے بارش کے خطرے اترتے ہیں. حد سے زیادہ فتنوں کا ظہور ہوگا, زمین میں زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی, عورتیں کپڑا پہنیں گی لیکن پہننے کے باوجود ننگی نظر آئیں گی, لڑکے لڑکوں کی فتنوں میں, لڑکیاں لڑکوں کے فتنوں میں پڑ جائیں گے, اور ان کو ہوش بھی نہیں رہے گا. ایک لڑکے کے 10-20 بوائے فرینڈ گرل فرینڈ رہیں گے, ایک لڑکی کے 10-20 بوائے فرینڈ رہیں گے, اور اسے پرواہ بھی نہیں رہے گی میں بڑی نیک پوتر جبرائیل علیہ السلام کی سگی بہن, بڑی نیک سیرت, دودھ سے دھلی ہوئی, استغفر اللہ.
آج کے انٹرنیٹ کے زمانے میں عیاشی میں اترنے والی ہماری بہنیں، فحاشی میں اترنے والی بہنیں، ٹک ٹاک کے ویڈیو بنا کر ڈالنے والی ہماری بہنیں، اور غلط لڑکوں سے رابطہ کر کے اپنی عزت کو ناموس کرنے والی لڑکیاں، کہاں سے آئے گی اللہ کی مدد؟ مجھے بتاؤ۔ اللہ کی مدد پانے جیسی حرکتیں ہیں آپ کی؟ انبیاء علیہ السلام بھی تھے۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں، دیکھو میری مدد کیسے آتی ہے، مثالیں بیان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ آزماتا ہے دنیا میں، ہر طرح سے آزماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حنا کو آزمایا، جب ان کے پیٹ میں حمل ٹکا، وہ نظر مانگتی ہیں، انی نظرت ما فی بطنی محررا، میرے اللہ میرے پیٹ میں جو پل رہا ہے میں اس بات کی نظر مانگتی ہوں کہ یا اللہ جو بھی پیدا ہوگا تیرے گھر کے نظر کر دوں گی، تیرے گھر کی خدمت پر معمور کر دوں گی۔ لڑکا پیدا نہیں ہوا، لڑکی پیدا ہوئی، یا اللہ میں اپنی نظر سے نہیں مکروں گی، بھلے ہی لڑکی لڑکے جیسا نہیں ہوتی لیکن لڑکی صحیح، تو نے جو دیا تیرے گھر کو وقف میں نے کر دیا۔ مریم علیہ السلام اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دی گئی، وہاں کی خدمت کرنے پر وقف کر دی گئی۔ ان کے خالو، ان کے سگے خالو حضرت زکریا علیہ السلام جو ان کے کفیل بنے تھے، ہمیشہ اپنی بچی کا خیال رکھتے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام ایک محراب میں ایک کمرے میں حجرے میں بیٹھنے والی ایسے ایسے پھل کھا رہی ہے جو بے موسم کے پھل ہیں، سارے مارکیٹ میں کیا سارے دنیا میں وہ پھل کہیں بھی نہیں بکتے ہیں۔ سوال کیا، اے میری پیاری بچی یہ پھل تجھے کہاں سے آتے ہیں؟ اے میرے خالو مجھے پتا نہیں، یہ کمرہ ہے، یہ محراب ہے، اس محراب پر کپڑا ہے، یہ کپڑا ہٹاتی ہوں، اللہ روزانہ صبح صبح اس محراب کے اندر نئے نئے پھل مجھے عطا کرتا ہے، میں لیتی ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام سمجھ گئے میری بچی کو اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے بہترین رزق عطا کر رہا ہے۔ جب میری بچی کو اللہ تعالیٰ بے موسم کے پھل دے سکتا ہے، مجھے جو کہ بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، کیوں اللہ مجھے اولاد نہیں دے سکتا؟ پھر وہ اللہ سے دعا کرنے لگے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے میرے پروردگار مجھے ایک اولاد عطا فرما، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے ایک وارث عطا کر دے، ایک لڑکا عطا کر دے، کیونکہ تو بہترین وراثت دینے والا۔ اللہ سے بھروسہ کیے، اللہ کی مدد طلب کرے، اللہ نے دعا قبول کر لیا، اور اللہ نے کہا اے زکریا ہم نے تمہاری دعا قبول کر لیا، ہم تم کو بیٹا دیں گے، اس کا نام یحییٰ رکھنا، اور تمہاری طرح اسے بھی آگے چل کر نبی بنائیں گے، نبوت عطا کریں گے۔ اللہ نے زکریا علیہ السلام کو یحییٰ عطا کیا، کتنی عمر میں؟ 96 برس میں، تفسیر میں آتا ہے 96 برس، 90 سال کی زائد عمر میں زکریا علیہ السلام کی بیوی کہنے لگی میں تو بوڑھی ہوں، بانجھ ہوں، کیا مجھے اولاد ہوگا؟ ہاں میرے اللہ کا یہی حکم ہے، ناممکنوں کو ممکن کرنے والا وہ اللہ، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا وہ اللہ ایسا ہی کرے گا۔ سو اللہ کا حکم ہوا، اور اللہ نے اس بڑھاپے میں ان کو ایک اولاد عطا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں کئی سالوں سے دعائیں کرتے ہیں، ہاجرہ کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام کو دے دیا، لیکن سارہ کو کوئی اولاد نہیں ہے، 80 سال کی عمر ہو گئی، بوڑھی ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہے، ربی حبلی من الصالحین، اے میرے اللہ تو اپنی جانب سے ایک نیک اولاد مجھے عطا فرما۔ لوط علیہ السلام کے قوم پر عذاب نازل کرنے والے فرشتے جاتے جاتے ابراہیم علیہ السلام سے مل کر کہتے ہیں اے ابراہیم علیہ السلام ہم تمہارے بھتیجے لوط کے قوم پر عذاب اتارنے کے لیے آئے تھے، ہم یہ بشارت دینے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سن لیا اور آپ کو اللہ ضرور اولاد عطا فرمائے گا۔ ان کی بیوی سارہ اندر سے آتی ہے، اپنے چہرے پر مار کر کہتی ہے کیا مجھ بوڑھی کو اللہ اولاد دے گا؟
فرشتے کہتے ہیں یہی اللہ کا قانون ہے، آپ کی اس عمر میں بھی اللہ آپ کو اولاد عطا کرے گا۔ اللہ ان کی مدد کیا، اسحاق علیہ السلام اللہ اپنی طرف سے عطا کیا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سورہ قصص کے اندر انبیاء علیہ السلام کی عبرتیں بیان کرتے ہمارے سامنے ذکر کرتا ہے، دیکھو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ جب میرا بندہ یونس اپنے بستی سے نکلتا ہے بد دعا کے جملے بول کر، یا اللہ میری قوم ایمان لانے والی نہیں، جب بھی دعوت کا کام کرتا ہوں تیرے عذاب کا چیلنج کرتی ہے، اللہ بھیج دے وہ عذاب جس کا یہ مطالبہ کر رہی ہے۔ نکل پڑا اور ایک کشتی میں سوار ہو گیا۔ اب یہ کشتی سمندر کے موجوں میں ہچکولے کھانے لگی۔ ایک فال کھولنے والا فال میں نکالتا ہے کہ ہمارے کس کشتی میں کوئی ایک ایسا ہے جس کی وجہ سے کشتی ڈوبنے والی ہے۔ قرآن اندازی میں نام نکلتا ہے یونس بن متا کا، متا کا بیٹا یونس، یونس علیہ السلام کا نام۔ ارے یہ کیسا ہو سکتا بھائی، یہ تو بڑا نیک ہے، شریف ہے، جب سے کشتی میں سفر شروع ہوا ہے ایک بند کونے میں بیٹھا ہے، سارے لوگ ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، لیکن یہ بیچارہ اپنے ہی دھن میں ہے، کوئی حرکت نہیں کر رہا۔ اتنے نیک آدمی کی وجہ سے کشتی نہیں ڈوب سکتی۔ دوبارہ قرآن نکالا گیا، یونس علیہ السلام کا نام، تیسری بار قرآن اندازی نکالی گئی، یونس علیہ السلام کا نام۔ یونس علیہ السلام سے پوچھا گیا کیا بھئی آپ سے کوئی ایسا ہوا ہے کہ آپ کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی؟ ہاں ہو سکتا ہے میری غلطی ہو، مجھے ہی ڈال دو سمندر میں۔ یونس علیہ السلام کو سمندر میں ڈال دیا گیا۔ میرے اللہ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ اب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں قید ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بڑی مچھلی سمندر کی گہرائیوں میں اتر جاتی ہے۔ بیٹھے ہیں یونس علیہ السلام، اللہ کے متقی بندے ہیں، اللہ پر ان کا یقین ہے، اللہ سے لو لگائے اس مچھلی کے پیٹ میں، وہ دعا کرتے اپنے ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں ہے میرا معبود سوائے کوئی تیرے، میرے اللہ میں ظلم کرنے والے ظالمین میں بن جاؤں گا۔ اللہ کہتا ہے اذ نادا فی الظلمات، یاد کرو میرے یونس کو جب اس نے کئی تاریکیوں میں ہم کو پکارا، کئی تاریکیوں میں، ظلمتن ایک اندھیرا، ظلمات کئی اندھیرے، ظلمات یہ جمع کا صیغہ ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں اس وقت سمندر کے 3 اندھیرے وہاں تھے، ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، دوسرا سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، تیسرا رات کی تاریکی کا اندھیرا۔ یہ 3 اندھیروں میں یونس علیہ السلام اللہ پہ بھروسہ کر کے اللہ کی مدد طلب کر رہے ہیں۔ اللہ کیسے مدد کرتا ہے؟ اللہ کیسے مدد کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ مچھلی کو حکم دیتا ہے کہ اے مچھلی اگل دے، باہر نکال دے میرے یونس کو۔ ہم نے یونس کی دعا قبول کر لیا، ہم ایسے ہی مدد کرتے ہیں، ہماری مدد ہمارے بندوں پر ایسے ہی آتی ہے جب بھی میرے بندے مجھ پر بھروسہ کر کے اپنی مصیبتوں میں مجھے پکارتے ہیں، میں یقیناً ان کی مددیں کرتا ہوں۔ جاؤ میرے یونس کو حفاظت کے ساتھ کنارے اگل دینا۔ اللہ تعالیٰ سورہ صافات میں بیان کرتا ہے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر میرا بندہ یونس مچھلی کے پیٹ میں ہم کو نہ پکارتا، ہماری مدد کا سوال نہ کرتا، قیامت کی صبح تک ہم اسے مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیتے، کبھی وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر نہ نکلتا۔ لیکن ہمارے بندے یونس نے ہماری مدد طلب کی اور ہم نے ہمارے بندے یونس کی مدد فرمائی۔ دیکھو اللہ کی مدد کیسے آتی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اور آگے بیان کرتا ہے اسی سورہ قصص کے اندر، میرے بندے ایوب کو دیکھو، ایوب کئی سال تک ہٹا کٹا خوبصورت تندرست رہتا ہے، ہم نے اسے مال دیا ہے، ہم نے اسے دولت عطا کی ہے، ہم نے اسے بیوی بچے عطا کیے ہیں، نوکر چاکر عطا کیے ہیں، یہاں تک کہ بہت بڑا بنگلہ ہم نے دے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ابلیس کہتا ہے اے میرے اللہ، تیرے بندے ایوب کو اتنا سارا مال، اتنا سارا ثروتیں، اتنی ساری فراوانیاں دے رکھا ہے، تبھی تو وہ تیرا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ ایوب ایسا نہیں ہے، یہ ہے
तो शुक्रिया, ये नहीं है तो ना शुक्रापन, ऐसा नहीं है। मेरा बंदा अय्यूब यकीनन वो शुक्रगुजार है, वो मेरा इबादत गुजार है। नहीं अल्लाह ऐसा नहीं हो सकता, सब कुछ है तभी तो तेरा इबादत तो बड़ाई बयान कर रहा है। अल्लाह ताला आजमाइश के अय्याम शुरू कर दिया। अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास जितना माल था, जितनी दौलत थी, जितने नौकर चाकर थे, जितने सारे गाड़े से जितने बंगले मकान थे, सारे के सारे अल्लाह तबारक व तआला की आजमाइश में छीन लिए गए। और अय्यूब अलैहिस्सलाम एक इब्तिला में, एक बीमारी में मुब्तला कर दिए गए। अब वो कौन सी बीमारी थी, वो कैसी बीमारी थी, इसके बारे में मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन खामोशी इख्तियार करते हैं। जिन रिवायतों में ये मौजूद है कि बदन में नौजुबिल्लाह कीड़े पड़े, वो इसराइली रिवायतें हैं, गलत रिवायतें हैं। एक नबी की शान में ऐसे जुमले हमको नहीं कहना चाहिए जो सही रिवायत से कोई बात मौजूद ना हो। बहरहाल अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार पड़ गए। अब वो कैसी बीमारी थी, क्या बीमारी थी, अल्लाहु आलम, अल्लाह उसके बारे में ज्यादा जानता है। अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी लग गई। अय्यूब अलैहिस्सलाम एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीने नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, लगातार 24 साल तक अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार पड़ जाते हैं। अय्यूब अलैहिस्सलाम की एक बीवी उनके करीब रहती है, कहती है अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह तंदुरुस्ती दे। अय्यूब अलैहिस्सलाम कहते हैं 74 बरस तक, 70 पर 4, बास रिवायत में 75 साल तक अल्लाह मुझे तंदुरुस्ती से रखा, कभी बीमार नहीं किया। अब मैं भला अल्लाह से कैसे शिकायतें करूं? अब भी अगर अल्लाह मुझे 74 या 75 साल तक भी बीमारी दे दे, तब भी मैं अल्लाह से शिकायत नहीं करूंगा। यहाँ तक के जब उनका अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करना दुश्वार हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको चंद कलिमात सिखाए। वो अल्लाह ताला से इन कलिमात के जरिए अल्लाह की मदद तलब करते हैं। अन्नी मस्सनी ज़ुर्रु व अंता रहमुर राहिमीन, ऐ मेरे अल्लाह मुझे तकलीफ पहुंची है, तू बेहतरीन रहम करने वाला, मेरे अल्लाह मुझ पर रहम फरमा। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मदद तलब की। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा मेरे बंदे अय्यूब, तेरे सामने जो पत्थर रखा है उसे मार, उसमें से झरना फूट पड़ेगा, उस पानी के अंदर गुस्ल कर ले, हम तेरे बदन की सारी बीमारी दूर कर देंगे। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश को ख़त्म कर दिया। जितने साल अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार रहे, जितने साल अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास खाना खाना भी दुश्वार रहा, कभी अल्लाह का जिक्र उन्होंने नहीं छोड़ा, कभी अल्लाह की इबादत उन्होंने तर्क नहीं की, कभी अल्लाह की बड़ाई बयान करना उन्होंने नहीं छोड़ा। इब्लीस शैतान रुसवा और जलील हो गया अय्यूब अलैहिस्सलाम की इबादत और बंदगी देखकर। आज हम कैसे, थोड़ा सफर करके लौटे, बाड़ी थक गई है, अजान हो रही है, अल्लाह आजमाने के लिए बुला रहा है, नहीं थकावट है, पहले कमर सीधी करते हैं, उसके बाद थकावट दूर करते हैं, बाद में जाएंगे नमाज को। अब कमर सीधी करते करते इतनी सीधी हो रही है कि बेचारे की 2 नमाजें नहीं, 2 दिन की नमाजें चली जा रही है, अभी तक बेचारे की कमर सीधी नहीं हो रही है। अरे पक्के बेईमाना हैं जी हमें। जर्रा सिर में दर्द आए नमाज चले आती, पेट में दर्द नमाज चलेगा, मोशन लगे नमाज छुट्टी, सर्रा क्या तो भी गड़बड़, गैस दरबुर, ऊपर से डकारा, नीचे से हवा खारिज, गई नमाज गई। क्या भाई, क्या नहीं तबीयत बराबर नहीं। हमारे जैसे बेईमाना सहाबा को देखो जी, सहाबा को देखो। गज़वा उहद में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एक जमात से कहते हैं कि ये पहाड़ की चोटी छोड़ के ना उतरना, चाहे कुछ भी हो जाए। जंग लड़ रहे हैं, लड़ते लड़ते सहाबाए किराम सारे मुशरिकीन भाग जाते हैं, मुसलमान मोमिनीन सहाबा माले गनीमत जमा कर रहे हैं। अचानक खालिद बिन वलीद जो अभी इस्लाम नहीं लाए थे, उस पहाड़ के पीछे से दोबारा हमला कर देते हैं और जीती हुई जंग हार में तब्दील हो जाती है। नबी का ऐलान होता है, मेरे सहाबा
اپنے گھروں کی جانب, اپنے خیموں کی جانب کیا لوٹ رہے ہو؟ چلو میدان جنگ میں ٹوٹ پڑو, کیونکہ دشمنوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا ہے. وہ صحابہ جو میدان جنگ سے لوٹ رہے تھے, کسی کے ہاتھ کٹے تھے, کسی کے پیر کٹ گئے تھے, کسی کے جسم میں تیر لگ گیا تھا, کسی کے سر میں چوٹ آ گیا تھا, ارے ان کو مرہم پٹی کی ضرورت تھی, حلق میں پانی تک نہیں اتارے. نبی کا جیسا ہی اعلان سنے ٹوٹ پڑو اپنے جانوں کی قربانی لگانے کے لیے میدان جنگ میں, تو کٹے پٹے جسم لے کر میدان جنگ میں کود پڑے صحابہ. آج ہم لوگ ذرا سفر سے آئے تو نماز چلی آتی, ہمیں کیا جی اللہ کے دین کے لیے مر مٹیں گے. آج آپ کو کوئی جہاد کرنے نہیں بول رہا, تلواراں اٹھانے نہیں بول رہا, بندوقاں اٹھانے نہیں بول رہا. یہ ہندوستان ہے, دارالامن ہے, یہاں اللہ کے فضل و کرم سے امن و سلامتی کے ساتھ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں, دین پر چل رہے ہیں. اللہ مستقبل میں بھی ہمارے دین, ہمارے ایمان, ہمارے بچوں کے اللہ تعالیٰ دین و ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے. دیگر ملکوں کی طرح یہ ہندوستان نہیں ہے, الحمدللہ یہاں امن و شانتی, امن و سلامتی باقی ہے, لیکن پھر بھی نماز نہیں پڑھ رہے. اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی, کیسے آئے گی؟ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا, بے شک اللہ تعالیٰ سچے مومنین کی دشمنوں کے ذریعے سے مدافعت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ دشمنوں کو ان سے بچا لیتا ہے, سچے مومنوں کی مدد کرتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کی مدد کرتا ہے جب وہ اس پر بھروسہ کر کے اس سے مددیں طلب کرتے ہیں. جیسے غزوہ بدر کے موقع پر رب ذوالجلال والاکرام نے مومنوں کی مدد فرمائی. میدان جنگ میں گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پہلی جنگ ہے اسلام کی. مکے سے ملک شام کی جانب مکے والوں کا قافلہ گزرا مدینے کے قریب سے. نبی کو پتا چلا, جاتے وقت نبی ان کو نہیں پکڑے. جب وہاں سے قافلہ لے کر ابو سفیان, ابو جہل واپس آ رہے تھے, تب اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتا چلا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت لے کر گئے بدر کے میدان میں. ان کافروں کے ذریعے مومنوں کی کیا ہے اسلام کی پہلی جنگ ہوئی. رات بھر صحابہ پریشان تھے کیونکہ 313 صحابہ ہیں اور ادھر کافروں کا 1000 سے زیادہ لشکر ہے. 2 گھوڑے 70 اونٹ مسلمانوں کے پاس ہیں, لیکن کافروں کے پاس ہزاروں کے زرہیں, ہتھیار, گھوڑے, اونٹ, سب کچھ ان کے پاس موجود ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام رات بھر اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں, اپنے ہاتھ کو آسمان کی جانب بلند کیے ہوئے دعائیں کر رہے ہیں. اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد الی یوم القیامہ. میرے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت اگر مٹ گئی, قیامت کی صبح تک تیری عبادت کرنے والا اس زمین پر کوئی باقی نہیں رہے گا. اللہ اس جماعت کی حفاظت فرما, اللہ ہماری مدد فرما. اتنے بلند کیے نبی اپنے ہاتھ کہ نبی کے کاندھے پر جو چادر تھی وہ نیچے گر گئی. اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ چادر ابو بکر صدیق آ کر اٹھا کر کاندھے پر ڈال کر کہتے ہیں اے میرے نبی آپ بس کیجئے, یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اب آپ کی سن لیا ہے, اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد فرمائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. اس کے بعد صحابہ کرام سے پوچھنے لگے, میرے صحابہ کہ آپ میدان جنگ میں میرا ساتھ دو گے؟ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم بنی اسرائیلیوں جیسے نہیں ہیں کہ بنی اسرائیلیوں نے اپنے نبی موسیٰ سے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون, آپ اور آپ کا رب جا کر لڑو, ہم تو یہاں آرام سے بیٹھے رہیں گے. ہم ایسے کہنے والے نہیں ہیں. اے اللہ کے نبی آخری سانس تک آپ کا ساتھ دیں گے, آپ کے لیے اپنی جانوں کی بازی لگا دیں گے. ہم بنی اسرائیل جیسے نہیں ہیں.
اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے اور ایک صحابی سعد بن عبادہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی اگر آپ ہم کو حکم دے دشمنوں سے لڑنے کے لیے سمندر میں کودنا پڑے قسم رب کعبہ کی ہم سمندر میں کود پڑیں گے. اگر دشمنوں سے لڑنے کے لیے برق الغماد کی زمین تک پیدل چل کر جانا پڑے, مکے سے مدینے سے بہت دور کا مقام ہے برق الغماد, اے اللہ کے نبی قسم رب کعبہ کی برق الغماد تک ہم پیدل چلنے کے لیے تیار ہیں لیکن اپنے قدموں کو پیچھے نہیں لگائیں گے, آپ کا ساتھ ہر حال میں دیں گے, اپنی جان میں آخری سانس باقی رکھنے تک ہم یقیناً آپ کا ساتھ دیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ جملے اتنے پسند آئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے, اللہ ہماری مدد فرما, اللہ ہماری مدد فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے وعدہ کرتا ہے کہ اے میرے نبی یہ جان لو بے شک استستغیثون ربکم, جب آپ اللہ سے مددیں طلب کر رہے تھے فاستجاب لکم, اللہ نے آپ کی دعائیں قبول کر لیا اور اللہ نے کہا انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین, یقیناً ہم کئی ہزار فرشتوں سے آپ کی مدد کرنے والے ہیں, یہ ہماری مدد ہے آپ کے لیے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے سورہ انفال کے ذریعے یہ پیغام مومنوں کو دیا, جب آپ مومنوں سے مدد طلب کریں گے یقیناً اللہ آپ کی دعائیں سنے گا اور آپ کی مدد کرے گا. یہ دیکھو ہم کیسے فرشتوں کے ذریعے آپ کی مددیں کر رہے ہیں. سب سے پہلے 1000 فرشتوں کی بشارت آتی ہے, اس کے بعد اور 1000 فرشتوں کی بشارت آتی ہے, اس کے بعد اور 1000 فرشتوں کی بشارت آتی ہے. صحابہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ہم لڑ رہے تھے, ایک مسلمان کو ایک مومن کو 2 کافر مل کر حملہ کرنے آ رہے تھے. میرے اللہ کی قسم ہم نے دیکھا میں تو ایک سے لڑ رہا ہوں, دوسرا جو حملہ کرنا چاہتا ہے وہ حملہ کرنے کے لیے ہاتھ تو اٹھایا ہے لیکن اچانک اس کا ہاتھ کٹ کر نیچے گر جاتا ہے. اور کافروں کے پیٹھ پر ہم نے ایسے نشانات دیکھے قسم اللہ کی پورے میدان میں کسی کے پاس ویسے ہتھیار نہیں تھے, کانٹے نما ہتھیاروں سے کافروں کے پیٹوں کو مار کھاتے ہوئے ان کے ناک پر کوڑوں کے نشان ہم نے دیکھے, جبکہ ہم میں سے کسی کے پاس نہ ویسے کوڑے تھے نہ ویسے کانٹے نما ہتھیار تھے, لیکن کافروں کے پیٹھ پر ہم ایسے ہتھیاروں کے نشان دیکھ رہے تھے. اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ غیب سے اللہ کی مدد تھی جو اللہ نے ہمارے لیے کی, غیب سے مومنوں کے لیے مدد تھی جو اللہ نے ہمارے لیے نازل کی. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. شاعر کہتا ہے آج بھی اگر آپ کا ایمان ابراہیم علیہ السلام جیسا ہوگا میرا رب آج بھی آگ کو گلستان بنانے کے لیے تیار ہے, لیکن ہم ہیں کہ دنیا پرست بنے بیٹھے ہیں اور 1 نمبر کے خیانت کرنے والے منافق بنے بیٹھے ہیں اور سمجھتے ہیں اللہ کی مدد اب آئے گی, اللہ کی مدد تب آئے گی. کیسے آئے گی؟ میرے دین اور اسلامی بھائیوں, اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے سورہ بقرہ کی 214 نمبر آیت میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. یہ آیت سورہ بقرہ کی 214 نمبر کی ہے. اس آیت میں اللہ کیا کہتا ہے؟ اے میرے مومن بندو, اے میری مومنہ بندیوں, کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے تمہارے ایمان لانے کے دعوے کرنے کی وجہ سے ہم تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیں گے, ایسے ہی تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ نہیں, ایسا نہیں ہوگا. تم نے صرف اتنا کہہ دیا کہ ہم مسلمان ہیں, ہم اہل حدیث ہیں, ہمارے بابا مسلمان, ہم مسلمان, ہم تو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں. کیا تمہارے ایمان کے دعوے کرنے کی وجہ سے کیا تمہیں سمجھتے ہو جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ نہیں,
ہرگز نہیں، بلکہ مثل الذین ولما یاتیکم مثل الذین خلو من قبلکم، تمہارے پاس ایسی آزمائشیں آئیں گی جیسے تم سے پہلے والوں پر اللہ نے آزمایا. کیسے؟ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول، اللہ نے ان کو آزماتے ہوئے ایسی مصیبتیں، ایسی آزمائشیں، ایسی پریشانیاں، اللہ نے ان کو آزمائشوں میں جھنجھوڑ کے رکھ دیا، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام پریشان ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہنے لگے حتی یقول الرسول، رسولوں نے بھی پکار کر اللہ سے یہ کہا والذین آمنوا معہ، اور رسولوں کے ساتھ رہنے والے ایمان والوں نے بھی پکار کر اللہ سے یہ کہا متی نصر اللہ، متی نصر اللہ، اللہ تیری مدد کب آئے گی، اللہ تیری مدد کب آئے گی. اللہ کہتا ہے یہ تمام آزمائشوں میں اگر تم کھڑے اترو گے، الا ان نصر اللہ قریب، اب اللہ کی مدد تمہارے بالکل قریب آئے گی. یہ دیکھو اللہ کی مدد اب تمہارے قریب آئے گی. جب تک آزمائش کی چکی میں ڈال کر پسو گے نہیں، کھرا کون، کھوٹا کون، اصلی کون، نقلی کون، مومن کون، منافق کون، جنتی کون، جہنمی کون، یہ پرکھیں گے نہیں. جنت پھکٹ میں دیں گے نہیں، فری میں جنت ملنے والی نہیں. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، دنیا میں لوگ دنیا پرست بن کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، ہم کامیاب ہونے والوں میں سے ہیں. اللہ کہتا ہے وانتظروا انا منتظرون، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. مرنے کے بعد دیکھ لیا جائے گا کون حق پر ہے کون نا حق پر ہے. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی غیر کو پکاریں گے اور ہمارے پاس اللہ کی مددیں آ جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو کیا ہے بچا لے گا. آج لوگ اللہ تعالیٰ کی مدد کو کم پکارتے ہیں، غیروں کی مدد کو زیادہ پکارتے ہیں. یا پیر المدد، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کے نبی کہتے ہیں من مات وهو يدعو اللہ ندا دخل الجنہ، جو آدمی اللہ کو پکارتے پکارتے دنیا سے مر گیا وہ جنت میں جائے گا. ومن مات وهو من دون اللہ ندا، جو آدمی اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے پکارتے مر گیا دخل النار، میرے نبی کا فرمان ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا. غیروں کو پکارو گے تو اللہ کی مدد تھوڑی آئے گی. اے پیر ہماری مدد کر دو، اے خواجہ ہماری مدد کر دو، اے بابا ہماری مدد کر دو، یا حسین ہماری مدد کر دو، یا علی ہماری مدد کر دو، یا علی مشکل کشا، یا عبد القادر جیلانی مشکل کشا، یا غوث اعظم مشکل کشا. ایسا پکارتے ہیں اور 11ویں کرتے ہیں. کون ہے یہ؟ کون ہے یہ؟ اللہ کے نیک بندے. آپ نے اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کا درجہ دے دیا، جبکہ اللہ کہتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس اللہ کی برابری کرنے والا کوئی مائی کا لال نہیں ہے. کوئی مائی کا لال میرے رب کی برابری نہیں کر سکتا. مشکلوں میں صرف اللہ کو پکارو، وہی آپ کا حامی ہے، وہی آپ کا ناصر ہے. اللہ کو پکارنے کے علاوہ اگر آپ کسی انسان کو پکارو گے کیسے مدد آئے گی اللہ کی؟ کیسے مدد آئے گی؟ کہاں سے مدد آئے گی؟ لوگ سمجھتے ہیں ہمارے پیروں کو بلانے سے مدد آ جائے. نہیں آئے گی، نہیں آئے گی. اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ روم 50/2، سورہ نمل 80 نمبر آیت میں کہتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. تم کسی مردے کو، کسی بہرے کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے. وَلَا تُسْمِعُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اللہ کہتا ہے جو قبروں میں موجود ہیں وہ تمہاری آواز نہیں سنتے. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، جو اس آدمی سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتا ہے. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنے والے سے بڑھ کر گمراہ کون ہے؟ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، سورہ احقاف کی 5 نمبر آیت. پکارو پکارو پکارو، سر پٹکتے رہ جاؤ، قیامت کی صبح تک تمہاری آواز کو نہ سنیں گے، نہ تمہاری آواز کا کوئی جواب دیں گے.
ارے جو حی القیوم ہے، جو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے باقی رہنے والا زندہ قائم ہے، اس اللہ کو پکارو نا، اس اللہ کی مدد آئے گی آپ کے پاس۔ روزانہ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آ کر یہ کہتا ہے کوئی میرا بندہ جو مصیبت میں مبتلا ہو مجھ سے سوال کرے، میں تمہاری مددیں کرنے کے لیے آسمانی دنیا پر آیا ہوں۔ اللہ کی پکار ہے روزانہ۔ اللہ ندا لگا رہا ہے آسمانی دنیا پر آ کر، ہے کوئی میرا بندہ جو گناہ کر کر مایوس ہو گیا ہو ہم سے مغفرت طلب کرے، ہم اس کے گناہ معاف کر دیں گے۔ ہے کوئی میرا بندہ جو روزی روٹی سے پریشان ہو، تم بھوکے ہو مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا عطا کروں گا، تم پیاسے ہو مجھ سے پانی مانگو میں تمہیں پانی عطا کروں گا، تم ننگے ہو مجھ سے کپڑا مانگو میں تمہیں کپڑا عطا کروں گا۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے مدد طلب کرو، میں مدد کروں گا۔ لیکن آج مومن کم کافر زیادہ ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ یوسف کے 106 نمبر آیت میں، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر کلمہ پڑھنے والے مشرک کے مشرک ہی ہوتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے باوجود شرک کے کام کرتے ہیں۔ اب یہی ہیں شرک کرنے والے جو اللہ کے علاوہ درگاہوں کو جا کر سجدے کرتے ہیں، عرس مناتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، بکرے کاٹتے ہیں، مرغے کاٹتے ہیں، اور ابھی محرم میں حسین کا پنجہ، علی کا پنجہ، حسن کا پنجہ، فاطمہ کا پنجہ، نبی کا پنجہ، 5 پنجتن کے پنجے تعزیے بٹھا کر ناچتے ہیں، آگ میں کودتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ میرے پر حسن کی حاضری ہو گئی، حسین کی حاضری آ گئی، میرے اوپر یہ آ گیا وہ آ گیا۔ بیڑی پینے والے، سگریٹ پینے والے، داڑھی منڈانے والے، بے نمازی، ایسے آدمی کہتا ہے کہ میرے اوپر حسن کی حاضری ہو گئی، حسن کی نہیں ابلیس کی حاضری ہو گئی اس کی آنکھ پر، اور لے کر ناچتا ہے کہ علی آ گئے، علی آ گئے، حسن آ گئے، یا حسین المدد، یا علی المدد۔ ایسا بولتے بولتے انگار میں گزرنا چاہتا، کھڈے میں سے لپٹ لے گر جاتا وہاں۔ آپ نے دیکھا ابھی اسی سال دیکھا کئی لوگ اوندا منہ ڈال لے کر گر گئے اور کہتے ہیں حسن آ گئے، حسن بچا لے۔ ارے کیا بچائیں گے؟ تو اپنے آپ کو نہیں بچا لے رہا، دوسرے کو کیا خاک بچائیں گا؟ آگ میں کود گیا اوندا منہ لے کے۔ اسلام کو بدنام کرنے والی عید ہے یہ محرم کی عید، اور سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی کافروں کی عید ہے، صحابہ کو گالی دیتے ہیں، امہات المومنین کو گالی دیتے ہیں۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب بھی اللہ سے مدد طلب کرنا ہو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ کام بڑے مشکل کے ہیں لیکن اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے وہ نماز کی پابندی بھی کریں گے، اللہ سے مدد بھی طلب کریں گے۔ جو نماز کی پابندی نہیں کریں گے ان کے اوپر یہ دشوار ہے، یہ بڑا دشوار ہے نماز صبر کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرنا۔ نماز پڑھیے، صبر کیجئے، ہر ابتلا میں صبر کیجئے۔ اللہ کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم آزمائیں گے آپ کو خوف کے ذریعے بھوکا رکھ کر، تمہارے کھیتوں میں، تمہارے پھلوں میں کمی کر کے تم کو آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو۔ اور اللہ کہتا ہے اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کرتے ہوئے اللہ کی جانب رجوع اختیار کرتے ہیں۔ بس میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو، آپ سامعین سننے والوں کو اللہ کی مدد جائز اور شرعی اعتبار سے اللہ پر توکل کرتے ہوئے حاصل کرنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔